بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکر 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی، میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب۔ سب سے پہلے تو یوم پاکستان کی خوشیاں تمام پاکستانیوں کو مبارک ہوں، اور آج یوم پاکستان جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے اسلام آباد میں 31 صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی آج سلامی بھی دی گئی ہے۔ باقاعدہ طور پر جو ہر سال فنکشن کیا جاتا ہے، پریڈ کی گئی ہے، اور اس بار جو انفرادیت تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ پاکستان میزبان ہے OIC کانفرنس کا، وزرائے خارجہ کانفرنس کا، تو اس میں جو مہمانان گرامی آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی آج پریڈ کا معائنہ کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج وزیر اعظم پاکستان نے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کھل کر اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا ہے صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں، اور کچھ سوالوں کے بھی انہوں نے جواب دیے ہیں۔ تو اس وقت موجودہ صورتحال میں کچھ اہم باتیں انہوں نے کی ہیں جو آج پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے مالاکنڈ میں خطاب کیا ہے، انہوں نے بھی گفتگو کی ہے، اور موجودہ حکومت کے حوالے سے ظاہر سخت تنقید بھی کی ہے، طریق عدم اعتماد کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، اور تیسری جانب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چونکہ مہنگائی مارچ لے کر آ رہی ہیں، اور PDM کا یہ مہنگائی مارچ ہے، اس کی باقاعدہ طور پر انتظامیہ کو بھی درخواست دی گئی ہے JUIFA کی جانب سے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ ناظرین صاحب، سب سے پہلے تو آج یوم پاکستان ہے۔ 23 مارچ 1940 کو پاکستان کی قرارداد منظور کی گئی تھی، اور اس کے 7 سال کے اندر دنیا کا یہ واحد ملک ہے جو سیاسی طور پر، سیاسی طریقے سے اور مذاکرات کے ذریعے سے اور گفتگو کے ذریعے سے عمل میں لایا گیا۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ 1940 کو یہ جو قرارداد لاہور جسے اور بعد میں قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، یہ جب منظور ہوئی، در حقیقت یہ بنیاد تھی ایک جداگانہ وطن کی، کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے جس میں مسلمان اپنے مذہب کے مطابق وہاں زندگی گزار سکیں۔ حضرت قائد اعظم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد جو لوگ وہاں اقلیتوں میں ہوں گے ان کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے، اور آج ہمارے 70 سال ہو گئے ہیں ہمارے ملک کو بنے ہوئے، 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ہم نے اسی طرح یہاں پاکستان میں جیسے ایک مسلمان کو کوئی آئینی طور پر جو حق حاصل ہے، اسی طرح ایک کرسچن کو، ایک ہندو کو، اور باقی جو اقلیتیں پاکستان میں رہتی ہیں سب کو ایک حق دیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں بہت ساری جگہ ایسی ہیں، ہمارے پڑوسی ملک میں آپ دیکھیں کہ اقلیتوں پر کیسے حملے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کو نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پورے حقوق دیے ہیں، بل آپ کو یاد ہوگا ہماری سب سے بڑی عدالت کے جو جج تھے جسٹس بھگوان داس، جی، ایک ہندو تھے۔ بالکل صحیح۔ جسٹس بھگوان داس جو ہیں وہ ایک ہمارے ہندو تھے، پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، اب سب سے بڑی عدالت ہے جی، سپریم کورٹ کے جج تھے جج تھے، جسٹس بھگوان داس۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک جو ملک بنا جہاں مسلمان علیحدہ ہوئے اور مسلمانوں نے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے مذہبی روایات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، وہاں ہم نے تمام اقلیتوں کو بھی اسی طرح کے حقوق دیے ہیں۔ اور یہ جو 1940 کو قرارداد منظور ہوئی 23 مارچ کو، یہ بنیاد تھی پاکستان کی، صحیح۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سال اس دن کو مناتے ہیں، اور قومیں جو ہیں اپنی ماضی کو یاد رکھتی ہیں، ہم اپنے قائدین کو، اپنے ہیروز کو یاد کرتے ہیں۔ اس دن فوجی پریڈ بھی ہوتی ہے، اور پوری قوم کو یہ بتایا جاتا ہے اپنی فوجی طاقت کے ذریعے کہ اگر کوئی دشمن میلی آنکھ کی طرف بنا کے میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھے گا تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ بالکل صحیح، یہ ہے بنیادی طور پر اس کا مقصد۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس بار تو خیر یہ ہے کہ ظاہر ہے صدر مملکت بھی شریک ہوتے ہیں، وزیر اعظم بھی، لیکن اس بار ہمارے بہت سے مسلم امہ کے جو ممالک ہیں ان کے وزرائے خارجہ اور دیگر عہدیداران جو ہیں وہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے بھی معائنہ کیا، تو یہ اس بار ایک بڑی انفرادیت تھی اس کی۔ اور یقینی طور پر ایک اور انفرادیت جو ہمارے ملک کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک قرارداد پیش کی گئی، اس قرارداد کی روشنی میں 7 سال بعد ہم نے یہ ملک حاصل کر لیا، وجود میں آ گیا، آئینی طریقے سے، آئینی انداز میں، آئین کی پاسداری کرتے ہوئے، سیاسی انداز میں یہ ملک حاصل کیا گیا، اور آج بھی ضرورت ہے میرے خیال میں یہ دن جب منایا جاتا ہے کہ ہم اسی سیاسی فکر کو اور آئین کی پاسداری کو برقرار رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان جو ہے اس کی پابندی کرنا اور آئین پاکستان کے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا، یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے، عوام کے لیے بھی بہتر ہے، اور آئین جو ہے وہ سب سے بالادست ہے۔ آئین جو ہے
وہ جو ایک وہ آئین میں ایک دائرہ آپ کا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، ایک دائرہ پارلیمنٹ کا ہے، تمام اداروں کا ہے، وزیر اعظم کا ہے، صدر پاکستان کا ہے، ججز کا ہے، افواج پاکستان پلرز کی آف قیادت اسٹیٹ کا جو ہے، ہیں اس کے سب کا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ ضرورت ہے ہمیں کہ آئین کی بالادستی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، جمہوریت کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی کے لیے، کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ بہترین حکومت ہے، بہترین اس میں جو ہے پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے جمہوریت جو ہے بہترین انتقام ہے۔ میں سمجھتا ہوں جمہوریت سے ملک ترقی کر سکتا ہے، دنیا میں بہت سارے ملک جو ہیں انہوں نے جمہوریت کی وجہ سے ترقی کی قائد ہے۔ اعظم کے فرامین کے تحت اسی طرح ہی چلنا چاہیے۔ اچھا تھوڑا سا آپ جمہوریت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آئین کی بات کر رہے ہیں، سیاست کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں جب ایک جانب تو یہ آج ہم نے یہ دن منایا ہے، اور دوسری جانب یہ ایسے عالم میں بھی منایا گیا کہ جب اندرونی سطح پر داخلی سیاست بہت زیادہ اس میں تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں، حکومت کی کرسی کی جو ہے چولیں وہ ہلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن وزیر اعظم نے جو آج گفتگو کی ہے اس نے موجودہ سیاسی صورتحال میں جو پیش رفت ہو رہی تھی اس حوالے سے انہوں نے بڑی مختلف باتیں کی ہیں۔ اچھا وزیر اعظم نے کافی گفتگو کی، لیکن اس میں جو ایک بات انہوں نے اہم کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کون استعفیٰ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوال جو ہے یہ بڑا اہم، آپ کو پتہ ہے بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے، بڑا زیر بحث ہے کہ وزیر اعظم کس کا ذکر کر رہے ہیں، کہ ظاہر ہے وہ اپنا تو وہ واضح کر چکے ہیں میں استعفیٰ نہیں دوں گا، تو پھر کسی اور کے استعفے کی بات کر رہے ہیں کیا؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ کسی کے لیے میسج ہو سکتا ہے، یہ کسی کے لیے بھی میسج ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے وفاقی وزراء جو ہیں وہ اخبار نویسوں کو بلاتے ہیں، مختلف لوگوں کو، اور آپ یقین کریں یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے 3 سال کے بعد اخبار نویسوں سے رابطے کرنے شروع کیے ہیں اور اخبار نویسوں کو بلاتے ہیں، اب منسٹر بھی بلاتے ہیں، ان کے پاس اب شاید وقت آ گیا ہے کہ وہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں اپنی، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم نے آخری بال تک کھیلنا ہے اور آخری بال پہ میں ساری اب وہ جو چیزیں۔ سوشل میڈیا ان کے ایکٹیوسٹ ہیں یا وہ یوٹیوبرز ہیں اس سے ہٹ کے وہ باقی جرنلسٹ کو بھی بلانا شروع ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، سب کو بلانا شروع ہو گئے ہیں اور اپنی نجی محفلوں میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک منسٹر کو یہ کہا، بہت سنجیدہ آدمی ہے وہ، میں نے اسے کہا کہ اب کیا فائدہ، اب آپ 3 سال کے بعد ٹائم تو وہ گزر گیا آپ کا، تو اب یہ اپنی جو باتیں بتا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی کہ ہم جو ہے نا آپ دیکھیے گا کہ آخری لمحے پہ کایا پلٹی جائے گی۔ تو میں نے کہا کس طرح کایا پلٹی جائے گی؟ آپ کے ناراض لوگ وہاں ہیں، میرے علم میں ہے کہ اتحادی آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے اور بہت سارے لوگ ناراض ہیں جو اپوزیشن کے رابطے میں ہیں، تو کیسے یہ ہوگی؟ کون سا ایسا آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جو پرائم منسٹر ہلائے گا تو سارے ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، اخلاقی طور پر اور سیاسی طور پر حکومت کمزور ہوئی ہے، پرائم منسٹر عمران خان کمزور ہوئے ہیں اور ان کے پاس لوگ نہیں ہیں۔ اچھا اب اس میں یہ بڑا سوال ہے، جیسے ابھی ظاہر ہے واضح طور پر یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اتحادی بھی جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ آپ دور ہو چکے ہیں، ابھی ان کے اناؤنسمنٹس جو ہیں وہ رہتی ہیں، اور لیکن یہ جو آج گفتگو کی گئی اور جس طرح کے کانفیڈنٹ شو کیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے کہ ترب کا پتہ ابھی بھی میرے پاس ہے، یہ آج وزیر اعظم نے بھی یہ بات کی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اور موجودہ سیاسی صورتحال میں پھر کون کیا کہہ رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کا، اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، معروف اینکر پرسن ہیں اور ڈائریکٹر کرنٹ افیئر سچ ٹی وی جناب ندیم حسین صاحب۔ بہت شکریہ ندیم حسین صاحب وقت دینے کا۔ سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بڑے دنوں سے عدم اعتماد کا شور ہے، حکومت کمزور ہو رہی ہے، کرسی ہل گئی، استعفیٰ آ سکتا ہے، یہ تمام افواہیں آپ کے علم میں ہیں، آپ خود اس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن آج جو وزیر اعظم نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، بلکہ یہ تو وقت بتائے گا اور اسی دن آپ کو معلوم ہوگا کہ استعفیٰ کہاں سے آتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک جانب تو وزیر اعظم ہے، ان کے استعفے کے حوالے سے تو بات سمجھ آتی ہے، یہ دوسرا استعفیٰ اور یا کہاں سے آتا ہے، کیا اس سے مطلب لیا جائے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم؟ اعتزاز اور سجاد ترین صاحب، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ہم اپنی آزادی کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے اس سرشاری میں رہتے، اتنی پرشکوہ صبح پریڈ ہوئی ہے اس کے فخر میں رہتے، اور ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لے کر اپنے بزرگوں کو دعا دیتے کہ وہ ہمارے لیے ایک آزاد فضا اور آزاد خطہ جو ہے وہ تخلیق کر گئے ہیں۔ لیکن ہمارا سیاسی ماحول اتنا پراگندہ ہو چکا ہے کہ ظاہر ہے اس پہ بات کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے
دیکھیے یہ جو اس وقت صورتحال ہے اور جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج بات کی ہے، تین پہلوؤں کو ضرور مد نظر رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لائی ہے اور وہ کسی اعتماد پر لائی ہے۔ حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کا یہ طرز ہے اور یہ سٹائل ہے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ اختیار رکھتے ہیں۔ اور اس پہلو کو بھی مت نظر انداز کیجئے کہ لائن کے پار بھی کچھ قوتیں ایسی ہیں جو یہ کوشش کر رہی ہیں کہ درمیانی راستہ نکل آئے اور معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ جائیں۔ جب اس طرح کے مشورے کے جنرل فیض کا کیا کرنا ہے، بزدار کے لیے کیا کیا جائے اور مشاورت کا عمل جو ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، جب یہ صحافتی حلقوں سے آنا شروع ہو جائے تو پھر مان لیجئے کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کوئی مطلب ہے اور کوئی کوشش ہے اور کوئی کاوش ہے، اور یہ بے معنی نہیں ہے۔ لہذا آج جب عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ وہ آخری بال تک کیوں کھیلیں گے۔ اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو وہ تو سین سے ہٹ جاتے ہیں، کوئی ان کی پارٹی کا دوسرا آ سکتا ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ آخری بال کی بات کرتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امارت ہی گرے گی، اور وہ یہ اسی لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ عوام میں ان کی پارٹی کی مقبولیت کا اضافہ ہوا ہے، لوگ جو ہیں ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں۔ آج جو پریڈ ہوئی ہے اس میں سٹیج پہ کوئی بھی باڈی لینگویج ہو، لیکن ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب وزیر اعظم گاڑی سے اترے ہیں تو جو عوامی شور تھا وہ بہت اونچا تھا، تو وہ ان کو ایک تقویت دے رہا ہے، ان کو یہ قوت دے رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ 27 تک معاملے کو کھینچ جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں تو پھر وہ ایک پلیٹ فارم ان کو مہیا ہوتا ہے۔ ایک اور چیز یہاں پہ میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز نے اپنا جلسہ 26 پہ شفٹ کر دیا ہے۔ کیا یہ بھی ایک بندوبستی اہتمام ہے کہ ایسی ظاہر ہے ان کے بھی استقبالیہ کیمپ لگے ہوں گے، یہ بھی چل پڑیں گے، کوئی 24 گھنٹے کا ہی فرق ہے، تو ایک ایسی فضا کریٹ ہو جائے کہ جلسے ہی نہ ہو پائیں۔ تو یہ بہت سارے فیکٹرز جو ہیں یہ اس وقت اپنی جگہ کے اوپر ہیں، اور ظاہر ہے بحیثیت چیف ایگزیکٹو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ندیم صاحب، آپ کی سیاست پر بہت گہری نظر ہے آپ کی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ اور پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں 27 کو ایک سرپرائز دوں گا، وہ کیا سرپرائز دے سکتے ہیں؟ دیکھیے کل اور پرسوں کے 2 دن جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ ایک فیصلہ کر لیتی ہیں تو پھر تو انہدام جو ہے وہ ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر کیا وزیر اعظم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ 27 کو اس نوعیت کا فیصلہ کر سکیں کہ جو سرپرائز کا باعث بن سکے۔ اس وقت بھی جو صورتحال ہے کہ اگر وہ آج پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں تو ان کی وزارت عظمیٰ کے لیے جو مطلوبہ لوگ ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں، تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ان کی جو گرفت ہے اس کو یقیناً کمزور کرتی ہے۔ لیکن چونکہ وہ چیف ایگزیکٹو اس وقت تک ہیں جب تک وہ چیف ایگزیکٹو کے عہدے سے ہٹ نہیں جاتے ہیں، تو لہٰذا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ندیم حسین صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر ہیں اور وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میرا یہ سوال ہے کہ اب جو درمیانی راستے کی اگر بات سمجھی جائے، ظاہر ہیں تو یہ ابھی تک سپوزیشنز ہی ہیں، لیکن کچھ اس حوالے سے یقینی طور پر آپ کے پاس اطلاعات بھی ہوں گی کہ اگر درمیانی راستے کی کوئی بات نکلتی ہے یا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سے ہی کوئی درمیانی راستہ یا درمیانی شخصیت آ سکتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، آج وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ میں میاں شہباز شریف کے ساتھ بیٹھوں اور ان سے بات کروں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، تو پھر درمیانی راستے کے حوالے سے کیا سمجھا جائے؟ دیکھیے اصل صورتحال اور اصل مسئلہ جو ہے وہ اقتصادیات کا ہے، وہ معیشت کا ہے، اور ظاہر ہے اس حوالے سے یہ بات بڑی چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی رہی ہے، اور معاملات جو ہیں ان کو مشاورت کے اصول کے تحت لے کر آگے بڑھنے کی بات ہوتی رہی ہے۔
لیکن اگر عمران خان صاحب، اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب درمیانی راستے کی سیاست پر جاتے ہیں تو پھر ان کی سیاست ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی بنیاد ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ ان کی بنیاد ہی اس چیز پر قائم ہے، کرپشن پہ، اور جو وہ تھری اسٹوجز کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اتنے عرصے سے ہم چور اور ڈاکو کا سارا سلسلہ سن تو رہے ہیں، لیکن اس کے نتائج اس طریقے سے نہیں نکل کر آئے ہیں، اور ابھی بھی جو انہوں نے اپنی ایک اٹھان لی ہے اس کی بنیاد جو ہے انہوں نے اسی پرانے بیانیے پر کھڑی کی ہے جس کو وہ اب تک لے کر آئے ہیں، وہ انہوں نے اتنا اس کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ لوگوں کو رجسٹر بھی ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اس بیانیے پر جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ کان پک گئے ہیں، کوئی اس کا نتیجہ جو ہے وہ نکلنا چاہیے، لیکن دوسری جانب جب آپ دیکھتے ہیں تو لوگ اس بیانیے کے معترف بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو شاید سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ایک دم الیکشن کے اندر چلے جائیں، اور اگر وہ اس وقت گرتے ہیں اور پوری بلڈنگ کو لے کر گرتے ہیں تو ان کو شاید سوٹ کرتا ہے، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے آج بڑی واضح طور پہ کہا ہے میں خاموش نہیں رہوں گا، میں بات کروں گا، اور جب وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ان کی مرضی پر چل کے میں یہ خمیازہ بھگت رہا ہوں، مجھے شروع دن سے ہی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی طاقت کو لے کر وہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آج وہ اسی صف میں آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں نواز شریف کھڑے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ندیم حسین صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی ہے۔ یہ بڑا اہم تجزیہ ہے سجاد ترین صاحب، آپ کے بھی علم ہے کہ جیسے ابھی ندیم حسین صاحب نے کہا کہ آج وزیر اعظم یہ جو جلسہ بلا رہے ہیں اس پہ ایک ہی اسی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں جہاں میاں نواز شریف کھڑے ہیں، جہاں اپوزیشن کھڑی ہے، اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ کسی حد تک ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ زندہ ہوا ہے۔ ایک جانب تو یہ ہے، مگر جن آپشنز کا ذکر کیا گیا ہے، سوال یہ ہے جن آپشنز کا ذکر کیا گیا ہے کیا آنے والے دنوں کے میں وہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے، خود پی ٹی آئی کی حکومت اس کی متحمل ہو سکتی ہے، یا اپوزیشن اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ اس کا ذکر کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ذکر کر رہے ہیں آج وزیر اعظم نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی زیر بحث ہے، اور ظاہر ہے موجودہ صورتحال میں وزیر اعظم کا جو موقف ہے وہ بڑی انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے اثرات یقینی طور پر عوام پہ بھی ہیں، موجودہ سیاست پر بھی ہیں، اور آئندہ کے ملک کے حالات پر بھی ہیں۔ چودھری صاحب، یہ بات تو اپنی جگہ پر درست ہے، ندیم حسین صاحب نے ایک بڑا کمپریہنسو تجزیہ دیا ہے، اور انہوں نے کچھ اشاروں کنایوں میں بھی کہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ وزیر اعظم مطلب انورٹڈ کاماز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب اخبار نویسوں کی اور جرنلسٹ کی اور میڈیا پرسنز کی گفتگو ہوئی ہے وزیر اعظم کے ساتھ، تو آپ اکثر ایک بات کہا کرتے ہیں کہ سیاست میں آخری کہا آصف علی زرداری لگائیں گے موجودہ حالات میں، لیکن ایک کہا آج وزیر اعظم نے بھی لگایا ہے اور ایک سوال کے جواب میں لگایا ہے۔ اس کہے سے کیا مراد لیا جائے؟ کیا یہ کہے کہیں ٹکرا تو نہیں رہے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جس سوال کے جواب میں کہکا لگایا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ پرائم منسٹر اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے کلیئر کٹ کہ میں نے یہ کرنا ہے یا میں نے یہ کرنا ہے۔ دونوں میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت کوئی مانے یا نہ مانے، پرائم منسٹر عمران خان ایک تنے ہوئے رسے کے اوپر چل رہے ہیں، بالکل، جو ایک گہری کھائی کے اوپر ہے، اور کہیں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی غلط فیصلہ جو ہے وہ گہری کھائی میں ساری چیزیں گرا سکتا ہے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان بہت محتاط انداز سے چل رہے ہیں، اور وہ پھر کیونکہ کھلاڑی ہیں اور آخری بال تک لڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ کرکٹ میں آخری بال کا فیصلہ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جب میاں جاوید میرداد نے ایک جو ہے وہ چھکا بھی مار دیا تھا، لیکن ایک طرف سے آپ جو ہے وہ میچ کھیلنے جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ وکٹ بھی گر سکتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وکٹ نہیں، ایک طرف آپ تو میچ کے کہتے ہیں جی میں آخری بال تک کھیلوں گا، لیکن دوسری طرف دوسرے اینڈ پہ جو لوگ ہیں انہوں نے چیزیں طے کر لی کہ فیصلہ میچ کا کیا ہونا ہے، میچ کا فیصلہ کیا ہونا ہے وہ طے ہو چکا ہے۔ صحیح۔ اور طے جب ہو جائے تو اس میں آپ جتنی مرضی بال کراتے رہیں اور جو مرضی کرتے رہیں، چیزیں اب اس طرح نہیں رہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، کوئی مانے نہ مانے، پرائم منسٹر عمران خان اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اراکین ناراض ہو گئے ہیں، اتحادی ایک آدھے دن میں باقاعدہ اعلان کر دیں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان دونوں اتحادیوں کے پاس گئے،
चौधरी ये के तो वो पास मान भी रहे गए, हैं, इत्तेहादी उनकी कमेटी ने आज उनको कहा, चौधरी के पास गए, वज़ीर आज़म को। मैं अर्ज करूँ चौधरी के पास गए, MQM के पास गए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अदम एतमाद पे बात ही नहीं की। MQM वालों ने चौधरीयों को आके बताया कि ऐसे लगता था जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे पास चाय पीने आए। प्राइम मिनिस्टर ने कोई हिकमत अमली नहीं बताई। प्राइम मिनिस्टर आज वज़ीर आज़म ने अपने कमेटी अराकीन में जो काबीना के मेंबरान थे उन्होंने बताया कि जनाब ऐसा लग रहा है इत्तेहादी हमसे दूर हो चुके हैं, नाराज़ अराकीन वापस नहीं आ रहे। तो वज़ीर आज़म ने ये अहकामात जारी किए हैं कि अब नाराज़ अराकीन के साथ कोई राब्ता नहीं किया जाएगा। तो ये एक आईनी रास्ता या वापस लाने की बात या तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग की बात, वो तो उन्होंने आज कह दिया कि नहीं होगा। अब जाहिर है इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो या इस्तीफा है या फिर लड़ाई है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैं एक दफ़ा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे इफ्तिखार चौधरी ने नाहिल नहीं किया था, तो मुझे एक हफ़्ता पहले IB ने जो सिविल इदारा है उसने मुझे रिपोर्ट दे दी थी कि आपको अदालत से नाहिल कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आज भी जो इदारे हैं वो प्राइम मिनिस्टर को बता रहे होंगे कि अदम एतमाद में कितने लोग आपके पास हैं, कितने लोग नहीं हैं, जो नाराज़ होकर गए हैं वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते। प्राइम मिनिस्टर के पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी और प्राइम मिनिस्टर को ये बिल्कुल पता है कि क्या होने वाला है। और प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो लोग हैं, अब उनके मैं क्या नाम लूँ, कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब के राब्ते में हैं, जो अभी भी उनकी उस सियासी कमेटी में लोग शामिल हैं। कुछ वो आसिफ अली जरदारी साहब के राब्ते में हैं और कुछ लोग जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग के कुछ लोगों के राब्ते में हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल हो, आपके करीबी लोग ये हों, आपके 12-14 जो मेम्बरान हैं वो तो साइड पर हो क्या जाएं। वज़ीर आज़म उन मुशीरों से मिसगाइड हो रहे हैं जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है, अभी तक मिसगाइड होकर वो ये बात कर रहे हैं? नहीं, देखें, जब ऐसी सूरत हाल होती है ना तो उसमें चीज़ों को समझना जो है वो सबसे बड़ा एक मैं समझता हूँ इम्तिहान होता है आपका, कि आपने माहौल को समझना है कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं। अगर ये है कि नहीं जी आप डटे रहें और डट जाएं और कुछ नहीं होगा आपका। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, क्या वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा पॉपुलर आदमी हैं? क्या वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत और इंटरनेशनल सियासत को समझते हैं? ऐसी बात नहीं है। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी हो गई ना जी। सर उस वक्त सोशल मीडिया भी तो नहीं था। देखिए उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उन्होंने अवाम को नहीं बुलाया था जलसे के लिए। सोशल मीडिया 10 लाख लोग वो जमा नहीं कर रहे थे। मेरी बात सुने, सोशल मीडिया पर जो कुछ अब हो रहा है और जिस तरह इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ जिस तरह तनकीद की जा रही है और उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्या उन इदारों को पता नहीं है, उन इदारों के सरबराहों को पता नहीं है ये कौन करा रहा है? तो क्या आप ये समझते हैं कि आप इस तरह सोशल मीडिया पर कुछ शोर मचा के या इदारों के सरबराहों पर तनकीद करके आप ये समझते हैं कि आप हमदर्दियाँ अपनी तरफ कर देंगे? तो वो वक्त गुजर चुका है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास अब बहुत कम ऑप्शन रह गए हैं। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको अपने अदम एतमाद की तारीख आने से पहले मुझसे पूछा था, जब अभी पेश नहीं हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर के पास क्या ऑप्शन है? तो मैंने आपको उस वक्त कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के पास एक ऑप्शन ये है कि वो अब उनको पता चले कि कल अदम एतमाद की तारीख आ रही, आज वो कहें जी कौमी असम्बली तोड़ दें, ठीक है। अब उनके पास वो ऑप्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया है कि वो रिज़ाइन कर दें। वो नहीं कर या वो रिज़ाइन नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं फिर देखते हैं किसका रिज़ाइन आना है। ये सवाल है ना, ये उन्होंने जिसको मैसेज दिया है कि किसका रिज़ाइन आना है। नकी साहब, ये बात आप भी ज़ेरे लब मुस्कुराते हैं जब करते हैं, तो ये बात मुझे पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये मैसेज किसको दिया, तो जिसको मैसेज दिया उनको नहीं पता। तो हम मुतहम्मिल हैं इसके? मैं समझता हूँ कि मुल्क नहीं हो सकता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जैसे नदीम साहब ने कहा, वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है और कुछ भी कर सकते हैं। चलें, ये तो फिर जब देखें, जब कुछ करेंगे तो फिर उसके जो नताइज होंगे वो फिर सबको भुगतने पड़ेंगे। तो ये उसके नताइज ये नहीं होंगे कि सिर्फ कोई अपोजिशन को भुगतने पड़ेंगे, उसके नताइज फिर हुकूमत के लोगों को भी भुगतने पड़ेंगे। और फिर ये भी हो सकता है, उससे पहले ये भी हो सकता है, मेरी बात ये भी रिकॉर्ड पर रख दें, फिर हो सकता है कि फिर 10 साल के लिए ना जमहूरियत हो, फिर शेख रशीद साहब वाली बात दुरुस्त हो। शेख रशीद वाली बात कर रहे हैं, आजकल तो शेख रशीद नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज करूं कि मैं अब फिर अपनी वो बात दोहराऊंगा, अगर ऐसी कोई बात हुई जो प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं कि इस्तीफा कहाँ से आएगा, तो फिर मैं अपना आखिरी यही जुमला कहता हूँ, फिर ना चांद होगा ना तारे रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अभी एक फैसला भी आना है कोर्ट की जानिब से जिसमें इंटरप्रिटेशन मांगी गई है। अब आइंदा रोज़ मेरे ख्याल में वो वहाँ पे भी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वज़ीर आज़म को वहाँ से भी कुछ उम्मीदें हो सकती हैं।
دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر تو ظاہر ہے پھر نہیں کچھ ہو سکتا. کورٹ میں جو کچھ ہونا ہے کل، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک سینئر موسٹ جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے باقاعدہ ایک خط لکھ دیا، وہ چل رہا ہے میڈیا پر، وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ادھر بھی صورتحال ایک نیا رخ اختیار کر گئی ہے کہ کل آج جو بینچ آئے گا، اب پہلے اس خط پہ کوئی بات ہوگی یا وہ پھر کوئی فیصلہ دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں سے کوئی اچھا فیصلہ آ جائے تاکہ یہ دونوں جو پارٹی ہیں، حکومت پارٹی کے جو لوگ آ رہے ہیں یہاں اور جو اپوزیشن کے لوگ آ رہے ہیں، ان کے درمیان اگر مت بھیڑ ہو گئی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور پھر مسائل پیدا ہوں گے میرے خیال میں. ظاہر ہے لیکن ادھر سے پھر دوسرے جو باقی انہوں نے انٹرپریٹیشن مانگی ہے 63A کی اور اس کے حوالے سے، تو وہ بھی کسی حد تک شاید وزیر اعظم کے ذہن میں ہو. لیکن آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے مزید واضح ہوگی. ابھی تک جو ہیں وہ قیاس آرائیاں اپنی جگہ پر ہیں، کچھ اگر معلومات بھی ہیں تو وہ کسی حد تک ہیں. یہ آنے والے دنوں میں مزید صورتحال واضح ہوگی، بلکہ 24 سے واضح ہونا شروع ہوگی کہ کیا معاملات ہیں اور کہاں سلسلہ جا کر رکے گا. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.